الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدنا علما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے. درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبیٰ امام الحرمین امام القبلتین جد الحسنین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام کل ختم الرسل رسول مکرم نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. سامعین محترم، قرآن حکیم کے سورہ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ایک
ذکر کا تذکرہ فرماتے ہیں یا ایک وظیفے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو ذکر، جو وظیفہ دنیا میں رہنے والے ہر ایک مومن مسلمان کا ورد ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسا ورد ہے کہ جس ذکر، جس وظیفے کے بارے میں اللہ قرآن میں یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ اور ورد ہے جسے میں بھی کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے جسے میں بھی کرتا ہوں وہ ورد میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، دنیا میں رہنے والے مومنوں مسلمانوں وہ ورد تم بھی کیا کرو۔ اور وہ ورد اور وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ میں نے اپنے ذاتی مشاہدے کے اندر جو بات ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو اپنی پریشانیوں میں مبتلا تھے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ میں نے انہیں کہا کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اللہ دنیا کے سارے غم ختم کر دے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ابھی کچھ ٹائم ہی ان لوگوں نے پڑھا تو مجھے آ کر کہنے لگے، حافظ صاحب جو طاقت اس ورد میں دیکھی ہے ہم نے کسی ورد میں بھی نہیں دیکھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے، اللہ سامنے کی تنگ راہوں کو کھول رہا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے، شاید کی پہلے ترجمہ نوٹ فرمائیں، اپنے دماغوں کو حاضر رکھیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا یہ ایک فرائض اور واجب میں آتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، مسلمانوں مومنوں تم بھی رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ کا کہنا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود بھیجا کریں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں کہتا ہے تم بھی پڑھو۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ یا ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتلا دیا ہے، درود کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، آپ ہمیں بتائیں درود کیسے پڑھیں۔ سلام کا طریقہ تو آتا ہے نا، نماز میں اللہ نے سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام کے طریقے کی سمجھ آ گئی کہ سلام کیسے بھیجنا ہے۔ درود کا نہیں پتہ، درود کیسے پڑھیں؟ اور پھر کیا اللہ کا درود پڑھنا، فرشتوں کا درود پڑھنا یا مومنوں کا درود پڑھنا ایک جیسا ہے؟ نہیں، اللہ کا درود اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی صفات بیان کرتا ہے۔ رب کا درود پڑھنا کیا ہے کہ اللہ اپنے
نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ مومنوں کو حکم ہے کہ تم درود پڑھو۔ صحابہ نے کہا کیا درود پڑھیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلام یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے پیغمبر پر اللہ نے نازل کر دیا، پیغمبر نے نبوت کی سچی زبان سے جاری کر دیا، وہ اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کا دین لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات تو کرتا ہی نہیں، وہی کرتا ہے جو عرش والا خدا آسمانوں پر آپ پر نازل کرتا ہے۔ اور دین اسی کو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات دین میں شامل کی جاتی ہے تو اس کو آسمانوں سے اترنا ثابت کرنا پڑتا ہے، جبریل کا لانا ثابت کرنا پڑتا ہے، اور جس پر جبریل لے کر آ رہا ہے اس کا نبی ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں، آسمان سے بات اتری نہیں، جبریل لے کر آیا نہیں، جس پر لایا اس کا نام محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کا کتنا اچھا کام کیوں نہیں، وہ اللہ کا دین نہیں بن سکتا۔ دین بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آسمان سے اترنا ثابت کریں، جبریل کا لانا ثابت کریں، اور جس پر اترا ہے اس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دین دین اسلام بنتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ، اللہ کے رسول کیفا نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ درود کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد، اور یہ درودوں کا سردار درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک تو یہ سکھلایا نبی علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، مختلف مقامات پر درود کے اور الفاظ بھی سکھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو درود کے الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے درود کے یہ الفاظ بھی سکھائے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے جو الفاظ سکھائے وہ کیا تھے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے یہ الفاظ بھی سکھائے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے الفاظ سکھا دیے۔ اور ایک اور روایت میں بھی الفاظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ، اللہ تو درود بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر۔ یہ الفاظ بھی رسول اللہ نے صحابہ میں سے صحابیوں کو سکھلائے کہ ان الفاظ کے ساتھ بھی درود پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی الفاظ ہیں
یعنی جو درود بنتا گیا رسول اللہ کی نبوت کی سچی زبان سے نکلتا گیا، اللہ اسے دین بناتا گیا، رسول اللہ کے صحابیوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ آج مینوان اسی طرح جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا تھا آج وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہی درود آج ہم نماز پڑھیں نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، وہی درود جنازہ پڑھیں جنازے میں بھی پڑھا جاتا ہے، وہی درود ہے اذان کے بعد دعا سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے بنائے ہوئے اللہ معاف کرے، ہر ایک نے اپنے اپنے درود بنا لیے، اور پھر ان درودوں کو ایسی ایسی جگہوں پر پڑھنا جن جگہوں پر رسول اللہ نے بتلایا نہیں۔ یہ کام الٹا چل رہا۔ ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے پاکستان اور ہندوستان میں، باقی کہیں بھی نہیں۔ پاک و ہند میں اذان ہوتی ہے، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ہم شروع کرتے ہیں صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہاں سے اذان نہیں تھی، بلکہ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا ہے، جس کی سند ملتی ہے، جبریل کا لانا، رسول اللہ پر اترنا، جس پر نازل کیا اسے محمد کہنا۔ آپ سے کیا روایت ملتی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ لوگو جس وقت مؤذن کو دیکھو کہ وہ اذان دے رہا ہے، فقولوا مثل ما یقول، اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے۔ اذا اذن المؤذن، جب مؤذن اذان کے، فقولوا مثل ما یقول، ایسے کو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اذان مکمل ہو گئی، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اذان مکمل ہو گئی، درود پڑھو۔ درود کون سا؟ درود ابراہیمی پڑھو، اور وہی درود پڑھو۔ اس کے بعد دعا پڑھو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، پوری دعا پڑھو۔ پہلے اذان، پھر درود، پھر دعا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے درود بھی وہ جس کا آسمانوں سے اترنا ثابت کوئی نہیں، جبریل کا لانا ثابت کوئی نہیں، اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس درود میں اور ہماری عادت کیا ہے کہ ہم کبھی درود بھیجتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، اے ہوا جانا مدینے، میرا درود پہنچانا مدینے۔ اب ہوا کا کیا پتا، راستے میں جاتے اس کا رخ تبدیل ہو جائے، مدینے جائے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو درود ایسے بھیجو جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور درود میں وہ الفاظ تلاش کرو جو الفاظ اللہ نے ترتیب دیے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلوائے۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اللہ میں پاکستان میں بیٹھے پیغمبر پر درود بھیج رہا ہوں، اللہ تو میرے درود کو مدینہ آپ پر پہنچا دے۔ پھر درود پہنچتا ہے جب اللہ کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ دنیا میں کسی واسطے سے پہنچاؤ درود نہیں پہنچے گا، اللہ کی ذمہ داری لگاؤ گے اللہ درود پہنچائے گا۔ اور پھر اللہ کا سسٹم دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ فرشتے اللہ کی زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں، میری امت کے جتنے لوگ مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمہارا پہنچایا ہوا بھیجا ہوا درود وہ مجھ محمد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی کہ وہ فرشتے آپ کا پڑھا ہوا درود محمد الرسول اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کا واسطہ، اللہ کا اللہم صلی علی محمد، اللہ تو ہمارے درود کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور درود کے حوالے سے، آپ کی فضیلتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات ملتی ہیں، اور آپ کی درود کی کتنی فضیلت کہ رسول اللہ، ایک مشہور روایت ہے جو ہے وہ موقع پر علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خطبے کے لیے آئے، ایک سیڑھی پر ممبر پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا، اور اس کے کچھ مختلف
الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ آپ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑھتا، جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ درود نہیں پڑھتا، فماتا فدخل النار کے الفاظ آتے ہیں، وہ مر گیا، اسی حالت میں جہنم میں جائے گا، فابعدہ اللہ اسی اپنی رحمتوں سے دور کر دے گا۔ اتنی بات فرشتے جبریل نے کہی اور پھر ساتھ ہی فرشتہ کہتا ہے قل آمین، اے پیغمبر یہ دعا میں نے کی، آپ کو آمین۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں فقلت آمین، میں نے بھی کہا آمین۔ یا اسی روایت کو کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ کہ راغیمان فن، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑھتا، وہ دنیا کا بخیل ترین انسان ہے جو مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بأبخل الناس، الا اخبرکم بأبخل الناس، رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں دنیا کا بدترین اور بخیل ترین انسان کی تمہیں تعارف نہ کرواؤں کہ دنیا میں بخیل ترین انسان کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں بتائیں کہ اس دنیا میں سب سے بخیل ترین بندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کالا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، جس کے سامنے مجھ محمد کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، دنیا کا بخیل ترین انسان ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَذَلِكَ أَبْخَلُ النَّاسِ، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے ابخل۔ ابخل اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بخیل ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ أَبْخَلُ النَّاسِ، یہ بندہ دنیا میں بخیلوں میں سے سب سے بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آیات میں مختلف روایات میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من ذکرت عندہ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو چاہیے کہ میرے اوپر درود پڑھے۔ ترغیب بھی دلائی ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ رسول اللہ کے حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشران، جو بندہ دنیا میں میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کر دیتا ہوں۔ آپ درود پڑھیں، آپ کا درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کا درود پڑھنا کیا؟ اللہ کہتے ہیں من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو بندہ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کر دے۔ اللہ کا درود پڑھنا کیا کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ پر درود پڑھنے والا اللہ 10 مرتبہ اس بندے پر رحمت نازل کر دیتا۔ رسول اللہ کی ایک اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس میں 3 چیزیں رسول اللہ نے ذکر کر دی اکٹھی۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 3 انعام دے دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے، اسے یاد کر لو، اپنی زبان کا ورد بنا لو۔ 3 چیزیں رسول اللہ نے ذکر کر دی، ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ 3 انعام دیتا ہے۔ وہ 3 انعام کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کر دیتا۔ ایک ہو گئی۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ
अशरु खतियात। दूसरे नंबर पर आका फरमाते हैं अल्लाह उसके नामाए अमाल से 10 गुनाहों को डिलीट कर देते हैं। 10 मरतबा अल्लाह रहमत भेजता है, 10 गुनाहों को डिलीट कर देता है। आपके मेमोरी कार्ड गुनाहों वाले मेमोरी कार्ड से 10 गुनाह डिलीट हो गए। और तीसरे नंबर पर फरमाया व रुफ़ियत लहू अशरु दरजात। जब दरजात की बुलंदियों पर चढ़ने की बारी आएगी, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह इस बंदे के दरजात को 10 दर्जे बुलंद कर देगा। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 10 दर्जे बुलंद करेगा। ये 3 इनाम किन के लिए? अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल करेगा, अल्लाह गुनाहों को 10 को माफ़ कर देगा, 10 दर्जे बुलंद कर देगा। किस बंदे के लिए? जो एक मरतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़े। और अगली रवायत में रसूलुल्लाह ने 4 चीज़ों का जिक्र कर दिया। इसमें 3 थी, अगली रवायत में 4 चीजें आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मन सल्ला अलैया मिन उम्मती सलातन मुखलिसन फी कल्बी। इसमें ये अल्फाज ज्यादा हैं। एक है ना वैसे ही बंदा जो है ना वो पढ़े दिल की तस्दीक के साथ ना पढ़े, क्योंकि दिल का बड़ा ताल्लुक होता है ना। क्योंकि ईमान एक ईमान इकरारुम बिल लिसान है और दूसरा किस्म ईमान की तस्दीकुम बिल कल्ब है। जुबान के साथ इकरार करता रहे, अंदर की तस्दीक ना हो, ईमान लाने का फायदा कोई नहीं। तो जुबान के साथ दरूद पढ़े, अंदर के अंदर दिल में तस्दीक नहीं। मैं माजरत के साथ कहूंगा, प्यारे पैगंबर पर दरूद का विरद करने वालों, अपनी जिंदगियों को प्यारे नबी की जिंदगी की मैन मुताबिक नहीं करते। लगता है तस्दीक कोई नहीं। जिस तरह जनाब उलमा आकर बयान करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, लोगों तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कुरान का कारी, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला। लेकिन जब बच्चे पढ़ाने की बारी आए, पूछे कहाँ बच्चा पढ़ता है, कहता है जनाब रूट्स में पढ़ता है। तेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है? कहाँ जनाब इंग्लैंड गया हुआ है। तेरा बच्चा अमेरिका गया हुआ है। तेरा बच्चा जनाब चाइना गया हुआ है, वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है। हाँ भाई, अगर वो अमेरिका, चाइना, रूस जाकर दूसरे मुल्कों में पढ़ेंगे तो मदरसे में जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कारी दुनिया में बेहतरीन है, क्या तुम अपने बच्चों को बेहतरीन नहीं बनाना चाहते? खुदारा आ जाओ अल्लाह के दीन की तरफ। ये जमीन पर कुरान की तिलावत करने वाले ये तुम्हारे बच्चे कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हारे सिफारशी बनकर अल्लाह के पास हाजिर होंगे। या अल्लाह ये मेरा बाबा, ये मेरी माँ है, अल्लाह मैं तो इससे सिफारिश करता हूँ तो इन्हें जन्नत का दाखिला दे दे। एक कारी के कहने पर अल्लाह 10 लोगों को खानदान को जन्नत में दाखिल करवा दे। यहां तस्दीक के साथ पढ़ो, दिल की तस्दीक के साथ। रसूलुल्लाह ने शर्त लगा दी 4 इनाम देने से पहले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन सल्ला अलैया मिन उम्मती, और ये है भी उम्मत के लिए, गैरों के लिए नहीं, उम्मत के लिए। मन सल्ला अलैया मिन उम्मती सलातन मुखलिसन फी कल्बी, जो बंदा मेरी उम्मत में से दिल के इखलास के साथ मेरे ऊपर दुरूद पढ़े 1 मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा सलावातन, अल्लाह उस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल कर देता है। व रफ़अहू बिहा अशरा दरजातन, अल्लाह उस बंदे के 10 दर्जात बुलंद कर देता है। व कतब लहू बिहा अशरा हसनातन, अल्लाह उस बंदे के लिए 10 नेकियां नामाए अमाल में दर्ज कर देता है। व महा अनहु अशरा सय्यातन, अल्लाह उस बंदे के 10 गुनाहों को माफ कर देता है। ये 4 इनाम उस बंदे के लिए जो रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़े, दिल की तस्दीक के साथ पढ़े, मुखलिसन फी कल्ब ही के साथ पढ़े, अल्लाह उस बंदे को 4 इनाम अता कर देते हैं। सौदा महंगा नहीं, पढ़ा करें। और अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस जिक्र करते हैं, वो 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा रात वाली, आगे भी शायद जिक्र की होगी, फिर दोबारा दोहराता हूँ। अपने विर्द वजीफों में, अपने अज़कार में
10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ رات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دو۔ یہ جو آپ کو اذکار کارڈ دیے جاتے ہیں اس میں بھی یہ حدیث درج ہے کہ جو بندہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مرتبہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ رات کو مجھ محمد پر درود پڑھے، اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب کر دے گا۔ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنا، رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنا۔ آپ پر درود پڑھو رسول اللہ۔ اور لوگوں، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے کہہ دیا، آپ مان جائیں، اس پر عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ کل حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور محمد الرسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ۔ جو بندہ صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھے، قیامت والے دن اللہ اسے میری شفاعت نصیب کر دے گا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکھا اور نرالا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کو آتے ہوئے بھی دیکھتے تھے، محمد الرسول اللہ کو جاتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا ایمان کیا تھا رسول اللہ کے بارے میں کہ جس آنکھ نے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کے چہرے کو، آپ کے مکھڑے کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ صحابہ کا عقیدہ تھا اور وہ رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں آتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ صحابی ابو طلحہ فرماتے ہیں، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ آپ خوش ہو رہے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ صحابی فرماتے ہیں، رسول اللہ آئے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا مسکراتے ہوئے، آپ کا چہرہ مسکراہٹ کی وجہ سے کھلکھلا رہا تھا۔ رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے رسول اللہ کو خوشی کے اس عالم میں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں، پنجابی میں یوں کہہ لیں، سونے ہو آج بڑے خوش نظر آندے ہو۔ وجہ پوچھی خوشی کی، اللہ کے رسول خیریت ہے، آج بڑے خوش ہیں، چہرہ کھلکھلا رہا ہے، بڑا جناب تر و تازہ، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ۔ اللہ کے رسول خیر ہے، آج بڑے خوش ہیں۔ صحابیوں نے سوال کیا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں، میرے پاس نا فرشتہ آیا تھا۔ میں کیوں خوش ہوں؟ میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اور فرشتے نے آ کر کیا کہا؟ اس نے آ کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرو ذرا الفاظ پہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرما دے، آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرشتہ آیا تھا، میں اس لیے خوش ہوں۔ اور آ کر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یقول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب کہتا ہے، آپ کا رب کہتا ہے، اما یرضیک انہ لا یصلی علیک احد الا صلیت علیہ عشرا۔ آپ کا رب کہتا ہے، پیغمبر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری امت میں کوئی بندہ تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں؟ اللہ کے رسول آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کے چاہنے والے آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، میں ان پر 10 مرتبہ رحمت نازل کر دوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، جبریل کی یہ بات مجھے پہنچائی، فرشتے کی یہ بات پہنچانا، اللہ کا مجھے یہ کہنا میرے دل کو خوش کر دیا اور میں ہنستا ہوا تمہارے پاس آ گیا۔ اور پیغمبر نے خوش ہونا تھا نا اپنی امتیوں کے لیے انعام دیکھ کر۔ اگلی حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے ہیں، اور اگلی حدیث کی جو اگلی جو جملے ہیں وہ
وہ تو تھے نا کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں. وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا. اور اے پیغمبر جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا نا میں اللہ اس پر 10 سلام بھیج دیتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں نازل کر دوں. ایک مرتبہ سلام پڑھے میں اللہ اس پر 10 مرتبہ سلامتیاں بھیج دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نا, اللہ کے رسول آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو آ کر قبلہ رخ ہو کے سیدھا سجدے میں گر گئے. رسول اللہ آئے اور آپ آ کر قبلہ رخ ہوئے اور رسول اللہ سجدے میں چلے گئے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے آپ کی عادت مبارک بھی تھی کہ آپ کہیں سفر سے واپس آتے تو سیدھا مسجد, سفر سے جاتے تو سیدھا مسجد سے ہو کر جاتے, آتے ہوئے بھی مسجد میں جاتے ہوئے بھی مسجد سے. رسول اللہ فرماتے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رسول اللہ آئے کہیں سے سیدھا قبلہ رخ ہو گئے اور آپ سجدے میں گر گئے. اللہ کے رسول نے اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا. صحابی فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں روح پرواز ہو گئی. اتنا لمبا سجدہ کہ آپ کی روح پرواز ہو گئی. عبد الرحمن کہتے ہیں میں ڈر گیا, مجھے شک ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت ہو گئے, اگلا سفر چلے گئے ہیں. میں اپنی جگہ سے اٹھا, راہ نہیں گیا مجھ سے کہ میں رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ میں نوٹ کروں کیا وجہ ہے, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. جب میں آپ پاس آیا نا آپ کے پاس آ کر بیٹھا تو رسول اللہ نے سر اٹھایا اور فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ عبد الرحمن کیا بات ہے بھائی, کیوں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ نہ سنایا اپنے ذہن کا کہ اللہ کے رسول آپ آئے, آپ نے سجدہ کیا, اتنا لمبا تو میں نے کبھی سجدہ دیکھا نہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے, مجھے جو ڈر ہوا تو میں آپ کے پاس آ کے نا ذرا چیک کروں میں کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اب رسول اللہ کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں عبد الرحمن ان جبریل علیہ السلام, عبد الرحمن ان جبریل علیہ السلام اتانی فبشرنی. اے عبد الرحمن میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر مجھے خوشخبری دی. اور وہ کیا کہتا ہے جبریل خوشخبری دیتے ہوئے, فقال ان اللہ عز وجل یقول, جبریل کہتا ہے آ کر مجھے خوشخبری دے کر کیا کہتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ عز وجل یقول, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی علیک صلیت علیہ. پیغمبر جو آپ پر درود پڑھتا ہے صلیت علیہ میں اس پر رحمتیں بھیج دیتا ہوں. جبریل نے آ کر خوشخبری دی اور کہا من صلی علیہ صلیت علیہ, اللہ کہتا ہے جو آپ پر درود پڑھے میں اس پر رحمتیں نازل کر دیتا ہوں. ومن سلم علیہ سلمت علیہ, جو آپ پر سلام بھیجے میں اللہ اس پر سلامتی بھیج دیتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی نا تو میں نے فسجدت للہ عز وجل شکرا, میں نے شکرانے کا سجدہ اللہ کو اتنا لمبا کیا ہے. یہ سجدہ اتنا لمبا شکرانے کا کیا ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے کیا کیا انعام رکھ دیے کہ جو میرے اوپر درود پڑھے اللہ اس پر درود پڑھے, اللہ اس پر رحمتیں نازل کرے, جو میرے اوپر سلامتی بھیجے اللہ اس بندے پر سلامتی بھیج دے. تو آپ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ سجدہ کیا شکرانے کا. حضرت اگلی روایت حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اور پڑھتا ہی رہتا ہے اور اللہ کا فرشتہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتا ہی رہتا ہے, ایک بندہ آئے اور بیٹھے درود پڑھنا شروع کر دے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں, یہ درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں اب جس بندے کا دل چاہے زیادہ دعائیں لے لے, جس بندے کا دل چاہے تھوڑی لے لے, یعنی جتنی دیر اس نے درود پڑھتے رہنا ہے فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہی رہے گا.
جتنی دیر پڑھتے رہیں گے دعائیں کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث، آخری بات کرتا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا، کہ یہ درود پڑھنا یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ غموں کا علاج ہے درود پڑھنا، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کی دعا ہے درود پڑھنا۔ آزما کر دیکھیں جو غموں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کے درود پڑھنے کی وجہ سے غموں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو اس کی آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ پڑھنے والا خلوص قلب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ میں روایت نقل کرتا ہوں حضرت ابی ابن کعب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول، سارے لوگ دعا مانگتے ہیں نا، تو میں نے سوچا کہ میں دعا میں نا ایک مخصوص حصہ آپ پر درود پڑھنے کا رکھ لوں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول، میں اپنی دعا میں ایک خاص حصہ آپ پر درود پڑھنے کا رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کتنا رکھوں؟ تو آپ بتائیں کتنا درود پڑھوں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا تیری مرضی ہے پڑھ لے۔ کہتا ہے 1/4 حصہ درود پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پڑھ لے، تیری مرضی ہے تو، لیکن اگر درود زیادہ کر لے گا نا تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ الفاظ پر ذرا غور کریں جو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں رسول اللہ کی حدیث کا، کہ حضرت ابی ابن کعب رسول اللہ کے پاس آئے، کہتے ہیں دعا میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا؟ رسول اللہ نے فرمایا جتنا تیری مرضی۔ کہتا ہے جی 1/4 حصہ، یعنی اگر آپ نے 20 منٹ دعا مانگنی ہے تو یوں کہہ لے کہ 5 منٹ۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو اس طرح کر لے، لیکن اگر درود زیادہ کر لے گا نا تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہہ رہتے ہیں اللہ کے رسول پھر میرا خیال ہے نصف کر لیتے ہیں، آدھا درود آدھی دعا، یعنی 20 منٹ مانگنی ہے 10 منٹ درود پڑھتا رہوں، 10 منٹ دعائیں کرتا رہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں تیری مرضی ہے، ایسے ہی کر لے، لیکن درود زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتا ہے اچھا اللہ کے رسول، پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ 1/4 حصہ درود پڑھ لیتا ہوں، 1 حصہ دعا مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری مرضی کر لے، لیکن اگر درود زیادہ کرے گا تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر یوں کر لیتا ہوں کہ میں آؤں اور ہاتھ اٹھاؤں دعا کے لیے، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں اور کچھ بھی نہ مانگوں۔ اللہ کے رسول پھر میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ نے آگے کیا بیان فرمایا؟ الفاظ پر غور کریں۔ صحابی فرماتے ہیں پھر میں سارا ہی درود کیوں نہ پڑھ لوں آپ پر اور دعا بھی کوئی نہ مانگوں۔ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے صحابی اگر تو ایسا کر لے، اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا، اگر تیری یہ حالت ہو جائے کہ تو آئے اور درود پڑھتا واپس چلا جائے، دعا بھی نہ کرے، اللہ تیرے دنیا کے سارے غم ختم کر دے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ ایسا اگر کر لینا تو اللہ تیرے دم ساری دنیا کے غم ختم، سارے گناہ معاف۔ اور ایک اور روایت میں ایک اور صحابی نے ذکر کیا، آقا فرماتے ہیں اللہ دنیا کے سارے غم ختم کر دے گا، دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے گا۔ کس بندے کے لیے؟ جو آئے ہاتھ اٹھائے اور درود ہی پڑھے۔ میں نے کئی مرتبہ نا اس بات کو آزمایا، جب کوئی معاملہ پھنس گیا نا کسی میں تو پھر میں ہاتھ اٹھا کے درود ہی پڑھتا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اپنی مدد نازل کی اور وہ کام ایسے ہی ہو گیا۔ رسول اللہ پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، اہتمام کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ، لوگوں جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو۔ اتنے لوگ آئے ہو، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ آج کس کس نے رسول اللہ پر درود پڑھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کثرت سے جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو میرے اوپر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا اللہ فرشتوں کے ذریعے مجھ محمد تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جمعے والے دن خاص طور پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کر دیتے۔ آخر میں ایک نصیحت ان بیویوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے جن کے خاوند سخت ہے، میرا ایک ذاتی تجربہ ہے نا، میری یہ فیلڈ ہے،
ان خامدوں کے لیے ان بیویوں کے لیے جن کے خامد سخت ہیں، اکھڑ مزاج ہیں، اتھرے ہیں، انہیں درود شریف پڑھ کے پانی پلایا کرے، اللہ ان کے غصے کو ختم کر دے گا۔ ایسے ہی نہ اپنے شوہروں کو ان کی ماؤں سے دور کیا کرے۔ آتی ہے نا عورتیں کہتی ہیں میں نے اسے کسی کے جوگا نہیں چھوڑنا، بس ایسا کر دیں کہ یہ میرا ہی ہو جائے۔ اللہ کے بندو تیرا کیسے ہو جائے؟ ماں پہلے ہے تیری، اس کی ماں پہلے ہے، پہلے ماں کا ہے پھر تیرا ہے، جنم جو اس نے دیا۔ لیکن وہ ایسی عورتیں، بدبخت ترین عورتیں کہ اپنے شوہروں کو ان کی ماں سے دور، ماں باپ سے دور کر دیتے۔ پچھلے دنوں میں نے نا ایک ماں کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے وجہ پوچھی ماں جی روتی کیوں ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے مجھے یہ الفاظ کہے کہ میرا بیٹا آگے تو مجھے خود نہیں ملتا تھا، میں اس کے بچوں کو دیکھ کر دل بہلا لیتی تھی، اس دفعہ تو اس نے بچوں کو بھی ملنے نہیں دیا، اس دفعہ اس نے بچوں کو بھی ملنے نہیں دیا۔ وہ بیویاں جو اپنے خامدوں کو ماں سے دور کرتی ہیں، میں حقیقت میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتی ہیں۔ اور اس جادو میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، جتنی دیر اس کی ساس زندہ ہے وہ اس سے دور کرتی رہے، جس دن اس کی ساس مر جائے گی یہ سارے کام جو آج اس کی ساس کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ اس کے اپنے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ بچ جائے ان چیزوں سے۔ اپنا حق ہے، تمہارا خامد سخت مزاج ہے، تو اس کی محبت چاہتی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اپنا گھر سکھی کرنا چاہتی ہے، درود شریف پڑھ، اسے پانی پلا، اللہ تیرے گھر کو آسان کر دے گا، اس کے غصے کو اللہ ختم کر دے گا۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔